मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो चंद खूबियाँ बुराइयाँ ऐसी हैं जिसकी वजह से हमारी हर खूबी पे हर खूबी छुप रही है। यहाँ लोगों में जज्बा है बेवाओं पे यतीमों पे खर्च करने का, खुदा की कसम ऐसा जज्बा है आंसू निकलते हैं। पता चल जाए कि ये मोहताज है। ये जो लोग यहाँ फ़कीरों को धक्के दे रहे होते हैं ना, इसलिए कि पता ही नहीं होता, 99 फ़कीर ड्रामेबाज होते हैं। पता चल जाए ना ये मुस्तहिक है, मैं कहता हूँ लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी कि यार मैं खाना खिलाऊंगा, वो कहेगा मैं खाना खिलाऊंगा। हमारे उस्ताद सऊदी अरब में बहुत रहे, उन्होंने कहा सऊदी अरब में कोई यतीम हो जाए, आप अरबों की हज़ारों बुराइयाँ करें, या यतीम हो जाए ना, लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि कौन कफालत करेगा इसकी। ये लड़ाइयाँ हो जाती हैं कौन कफालत करेगा यतीम की, क्योंकि कुरान ने इतने यतीमों के हुकूक बयान किए हैं, इतने हुकूक बयान किए हैं। आपको पता है सऊदी अरब में केस हुआ था, बीबीसी में रिपोर्ट आई थी, बूढ़ी माँ, एक बेटा कह रहा था मेरे पास रहेगी, दूसरे ने कहा तेरे पास नहीं मेरे पास रहेगी। बंदूकें निकल आई थी दोनों बेटों की। तो कह मैं अपनी बूढ़ी माँ को तेरे पास कैसे छोड़ूं भाई। कोर्ट में केस चला है उन दोनों का। कहां केस चला है? अरबों की भी। जब आप फर्स्ट टाइम मिलोगे तो ऐसा लगेगा बड़े बुरे हैं, लेकिन किसी कौम के बारे में बहुत जल्दी राय कायम ना किया करो। जब तक उस कौम में घुल मिल ना जाओ, उनकी ज़बान से वाकिफ ना हो, बहुत क्लोज ना हो जाओ, फिर उस कौम की खूबियां खुल के सामने आती हैं। हमारे अंग्रेज़ों के बारे में भी बहुत जल्दी राय कायम कर लेते हैं, अरबों के बारे में भी, मुसलमानों के बारे में भी। पहली दफ़ा में तो मैं भी कितने अच्छे तरीके से मिलता हूँ ना, नाइस टू मीट यू, मैं भी मिलता हूँ, तो क्या मतलब मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ? आप रह के देखो, सफ़र करो, फिर पता चलेगा भाई ये ऐसा है भी कि नहीं है। ना बुरी राय कायम करो ना अच्छी राय कायम करो। आप बोलो भाई हम इतना तवील अरसा हमने गुजारा ही नहीं है, हमें क्या पता अच्छे हैं कि बुरे हैं। अरबों में आज बहुत बाज़ चीज़ें बड़ी खूबी हैं, ठीक है, उनके बद अखलाकी है उन लोगों में, एयरपोर्ट पे ही नजर आ जाती है वो, लेकिन हमारी हरकतें कौन सा ठीक हैं? सऊदी अरब में जो करप्शन में पकड़ा गया है ना, दो कौमें हैं वहां, मिस्र के और पाकिस्तानी, और एक बांग्लादेश हो। मिस्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने बड़ा नवाजा उन लोगों का। तो सारे मिस्री नहीं, वो नहीं, बहुत सारे लोग। तो एक इमेज बहुत बुरा बन गया है हमारा वहाँ पे। फिर भी मैं कहता हूँ वो जो बदअखलाकी से पेश आते हैं एयरपोर्टों पे और अंग्रेज़ों को बड़ी इज्जत देते हैं, हमें नहीं दे रहे होते, ये बहुत गलत है। लेकिन ये गलत है तो इसका मतलब नहीं कि सब कुछ ही क्या है गलत है। वहाँ ये पता चल जाए ना, ये बंदा जो सही अरब है, असल में अरब में बहुत सारे 2 नंबर अरब भी हैं जो असल अरब नहीं है। हर आदमी, जब सऊदी अरब में मुआशी तरक्की हुई ना, तो हर आदमी ने जाके वहाँ रहने की कोशिश की है। खैर अभी मेरा ये टॉपिक नहीं है कि अरब अच्छे हैं बुरे हैं, ये इस पर एक नई जंग छिड़ जाएगी। हम तो ये बता रहे हैं भाई कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं 10-10 साल अपने बाप जो लकवा का है या फालिज का मरीज़ है, 10-10 साल उसकी खिदमत कर रहे हैं, पेशानी पर लकीर नहीं आ रही। बाप तो दूर की बात, भाइयों को पाल रहे हैं। एक भाई बाहर जाता है, दूसरे भाई को की मुआशी तरक्की की फ़िक्र में लग जाता है। तो बड़ी खूबियाँ हैं। कुर्बानी पे कितना खर्च होता है, कितना गोश्त गरीबों को खिलाया जाता है। इस गुर्बत और महंगाई में भी कहीं कोई हादसा आ जाए, कहीं सैलाब आ जाए, कैसे लोग ताउन कर रहे होते हैं, बढ़ चढ़ के बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन वही बात है, चंद खामियां ऐसी हैं जिससे सारी खूबियों पे पर्दा पड़ रहा है। वही आदमी जो 1 करोड़ का चेक यतीमों के लिए निकाल के दे रहा होगा ना आपको, आप उससे 1 करोड़ नहीं 5 लाख का लेन देन कर लो, आपके पैसे पी जाएगा वो। यतीम को दे देगा 1 करोड़, जिसको 5 लाख देने हैं ना, जो फर्ज हैं, उसको 5 लाख नहीं देगा। मैंने ऐसे ऐसे सखी लोग देखे हैं, ट्रस्टों में दे रहे हैं, इधर दे रहे हैं, उधर दे रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए, और जो जिनके पैसे लेके भागे हुए हैं वो रातों को उठ के बद्दुआएं कर रहे हैं, मेरे 50,000 तो दे दे मेरे भाई, खुदा उसके नहीं देंगे। क्योंकि सोसाइटी में ये कल्चर ही नहीं है किसी से पैसे लेके देने का। किराएदार जो है, मालिक मकान को टाइम पे किराया देता है, खुद से कभी नहीं देगा। मालिक मकान 20 दफा याद दिलाएगा, 20 दफा याद दिलाएगा।
ورنہ دے گا ہی نہیں. تو مسلمان کا جو بڑا مسئلہ ہے نا, خیال نہ کرنا ایک دوسرے کا, اس کی رعایت نہ کرنا, ایسا طریقہ اختیار کرنا اپنی عقیدت تو پوری ہو جائے, سامنے والے کی ایسی کی تیسی ہو جائے. لین دین میں, گھروں میں, اب یہ بہت لمبا ٹاپک ہے میرا, جو اصل ٹاپک میں لے کے چلا تھا وہ رہ نہ جائے کہیں. تو اس لیے بھائی جب لوگوں سے ملو اچھے طریقے سے ملو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں میت پہ دیکھ لو آپ, کسی کے ہاں میت ہو جائے, عربوں میں جب ہو جائے نا, ایک بڑی خوبی ہے ان کے ہاں, میت ہو گئی, غسل کیا, دفن کیا, چلو جی جنازہ پڑھایا, دفنا دیا, ما قدر اللہ, اللہ کے ہاں جو مقدر تھا ہو گیا بھائی, چلو. ہمارے یہاں ادھر سے ماموں آ رہا ہے, ادھر سے چاچو آ رہا ہے, ادھر سے نانی نے نہیں دیکھا بچہ, فلانے نے نہیں دیکھا, ڈمکانے نے نہیں دیکھا, پھر تعزیت کرنے والوں کا ایک اتنا بڑا ہجوم کہ جس کے ہاں میت ہوتی ہے وہ کسی کام کا نہیں رہتا. میرے جب والد صاحب کا انتقال ہوا ہے, ہمارے والد صاحب بہت مشہور تھے ہمارے علاقے میں, بہت مشہور شخصیت تھے, جو جانتے ہیں ہمیں بچپن سے ان کو پتہ ہے, فیمس ترین شخصیت تھے, کیونکہ دین کی خدمت انہوں نے بہت کی, تبلیغ جماعت کے امیر تھے. میرے والد صاحب کی رات 10 یا 11 بجے ڈیتھ ہوئی ہوگی, میں مدرسے میں تھا. ڈیتھ بھی اچانک ہوئی نا, مسجد میں عشاء کی پڑھنے کے لیے آئے, صف میں بیٹھے ہوئے تھے, ہارٹ اٹیک ہوا, وہیں گر گئے. میں مدرسے میں تھا, ہمیں اطلاع نہیں تھی, لوگ اٹھا کے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں, تو پتہ چلا ہارٹ اٹیک ہوا ہے. تو اسی ہارٹ اٹیک کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی. میرے پاس جب اطلاع پہنچی تو ڈیتھ ہو چکی تھی, لیکن بتانے والوں نے ہمیں ڈیتھ کا نہیں بتایا کہ ایک دم, کیونکہ ہم تو مل کے بالکل فٹ فاٹ تھے. تو بتانے والوں نے یہ بتایا کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے, آپ چھٹی لے کے ہاسپٹل چلے جائیں. لیکن جب راستے میں پتہ چلا کہ جی ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, تو کتنی قیامت گزری ہمارے اوپر. رات 9 یا 10 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور الحمدللہ فجر کے بعد ہم ان کو دفنا چکے تھے. اور یہ تاخیر بھی اس لیے ہوئی کہ قبر کھدنے میں تاخیر ہوئی ہے. اگر قبر اس سے پہلے تیار ہو جاتی تو فجر سے پہلے دفنا دیتے ہم ان کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھ رہے میرا خیال ہے. یہ اجمیوں کی رسم ہے, یہ غیر مسلموں کی رسم ہے. میت پہ گھنٹوں گھنٹوں منہ دکھائی, رونمائی, ایک. پھر جب ہم نے فجر کے بعد دفنایا, اور فجر کے بعد بھی دفنانے میں تاخیر کیوں ہوئی ہے, میں نے بتایا نا, قبر کھودنے میں, پتھریلی زمین تھی, قبر کھودنے میں بہت ٹائم لگ گیا. فجر کے بعد میں نے ہی جنازہ پڑھایا, دفنا دیا. اس کے بعد دوپہر 10 بجے تک محلے میں خبریں پھیلنا شروع کہ بھئی حافظ مسعود صاحب کا انتقال ہو گیا. میرے والد صاحب کا نام مشہور تھے, حافظ مسعود صاحب. لوگ آ رہے ہیں, بھائی کہاں ہیں؟ میں نے ہم تو دفنا چکے ہیں. یہ نہیں کہ ہمیں غم نہیں تھا, جو میرے اوپر قیامت گزری تھی وہ میں ہی جانتا ہوں. آج لوگ باز کہہ رہے ہیں نا, حضرت مولانا پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ ان کے اتنا بہت بیچارے غمزدہ ہیں, اللہ ان کے غم کو ہلکا کرے. بعض دفعہ انسان کو محبت ہوتی ہے بھائی, وہ طبی چیز ہے نا, یہ تو اپنے محبوب چھن جاتا ہے, انسان کو دکھ ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. تو میرے اوپر ایسی قیامت گزری تھی کہ ہم تو ایک دم سے ہو گیا نا, تصور ہی نہیں تھا. لیکن ہم فجر کے بعد دفنا چکے تھے. لوگ آ رہے, کہہ رہے یار کل تک تو یہیں گھوم رہے تھے, مغرب میں تو ہم نے ملاقات کی ہے, تو غسل کب ہوا, کفن کب ہوا, پتہ ہی نہیں چلا. پھر بعض لوگوں نے دلیل دی کہ دیکھو آپ کو رکھنا چاہیے تھا ظہر تک, عصر تک رکھنا چاہیے تھا. جنازہ جتنا بڑا ہو اتنا ثواب زیادہ ہوتا ہے. یقیناً جنازہ جتنا بڑا ہو میت کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن وہ جنازہ جو سنت کے مطابق ہو. اگر آپ 6 مہینے تک جنازہ روک لو کہ پورا کراچی آ جائے تو جنازہ تو بہت بڑا ہو جائے گا, لیکن یہ عمل جائز ہوگا؟ ایک سنت پوری کرنے کے لیے ایک دوسری سنت کو آپ نظر انداز کر رہے ہو جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. شریعت میں جلدی دفنانا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت جنازے کو بڑا کرنے کے. ہمارے حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے کہ سنت والا چھوٹا جنازہ وہ غیر سنت والے بڑے جنازے سے افضل ہے. سعودی عرب کے بادشاہ کی میت کو دیکھ کے فرانس یا جرمنی کا پادری مسلمان ہو گیا تھا, اس کے جنازے کو دیکھ کے. سعودی عرب میں بادشاہ کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے نا, بڑے آرام سے غسل, کفن, دفن, چلو خلاص. سمجھ رہے ہو؟ اور ملکہ برطانیہ کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو کتنے دنوں بعد دفن کیا ہے بتاؤ؟ 1 ہفتہ تو لگا ہوگا. فلانا آ رہا ہے, ڈمکانا آ رہا ہے, یوں آ رہا ہے, فلانا. ابے بھائی ان کے لیے دنیا سب کچھ ہے, ہمارے لیے دنیا مسافر خانہ ہے. جو گیا وہ منزل پہ پہنچ گیا, ہم بھی آ رہے ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے.
نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو اس لیے مرو بھی آرام سے, مرنے بھی آرام سے دو. پہلے پہنچ گیا, ہم اگلے اسٹیشن سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پہلے نکل لیا, ہم اگلی ٹرین سے, کیا خیال ہے بھائی پہنچ رہے ہیں, اس میں کیا غم ہونا تو ایک نیچرل ہے. اب یہ تھوڑی کہ بیٹے کا یا باپ کا غم نہ ہو, وہ تو ایک نیچرل ہے, وہ تو ہوگا بھائی. آپ کا بچہ امریکہ بھی جا رہا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے اگلے سال واپس آ جائے گا, پھر بھی آپ رو رہے ہوتے ہو کہ یار 1 سال کی بھی جدائی برداشت نہیں ہوتی. صرف بیوی کہیں جا رہی ہو تو نہیں, بیوی میں کے جا رہی ہو نہیں روتا آدمی, میں نے آج کل نہیں دیکھے روتے ہوئے, چاہے 10 سال کے لیے جا رہی ہو. آج کل جاتی بھی نہیں ہے, آج کل جاتی بھی نہیں ہے. اب کیا بتاؤ, ہمارے حوصلے کو داد دو یار. ہماری اگر ایک جاتی بھی ہے تو 3 موجود ہوتی ہیں. آپ لوگ کے ہاں تو ایک جائے گی تو آپ 1 مہینہ ریلیکس, ہمارے یہاں ایک جائے گی تو 3 4-5 سال میں شاید کبھی ایسا حسن اتفاق ہوا ہو کہ سب گئے ہوئے ہوں. افسوس کی بات ہے سب چلے جائیں. ہم نے اسی منہ کے ساتھ گھر میں جانا ہے, ایسا ہم بیان دے نہیں سکتے جو افورڈ نہ کر سکے. لیکن مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے سب گھر والے گئے ہوئے تھے, شاید ایک ہی دفعہ ہوا ہوگا یہ. میں مسجد میں آ کے بیٹھا ہوا تھا دوست احباب کے ساتھ, میں نے کہا یار ایسا لگ رہا ہے جیسے جنت الفردوس میں ٹہل رہا ہوں میں. یہ اس کی علامت نہیں کہ مجھے گھر والوں سے محبت نہیں ہے, لیکن پھر بھی انسان پہ ذمہ داری کا ایک احساس ہوتا ہے نا. رات کو ٹائم پہ گھر جانا ہے, انڈے لے لائے, آلو نہیں لائے, میسج آ گیا کہاں, یہ چلتا ہے سب گھروں میں. اس سے انسان کو ایک اندر سے لاشعوری طور پر ایک ٹینشن سی ہوتی ہے. تو میں جب بیٹھا نا یہاں, میں نے کہا یار پتہ نہیں مجھے کس چیز کی ایک عجیب سی سکون سا مل رہا ہے میں خود پر. پھر مجھے لگا کہ یار آج میں بالکل آزاد ہوں, بالکل کیا ہوں, کوئی میرے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ اس گھر میں باری دینی ہے, ادھر جانا ہے, اتنے بجے جانا ہے, لیٹ ہو گیا تو وہ ایسا عجیب سا محسوس سا ہوا مجھے. خیر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو, لیکن انسان کا گزارا بھی نہیں ہے گھر والوں کے بغیر. آپ گھر میں جاؤ تو پھر گھر میں بھی دل نہیں لگتا اگر گھر والے نہ ہو. یہ اس کی تلافی کے لیے میں نے اگلا جملہ بول دیا. حقیقت بھی یہ کہ گھر بھی آدمی کے جب گھر والے نہ ہوں, یہ عجیب سی چیز ہے یار. گھر ہو تو بھی وہ مسئلے چلتے ہیں, لیکن نہ ہو تو اس سے بڑے مسئلے. گھر میں دل کہاں لگتا ہے, دیواریں کھانے لگتی ہیں آدمی کو, بچے نہ ہو, گھر والے نہ ہو, کیونکہ جب گھر والے جائیں گے تو بچے بھی سارے جائیں گے. تو خیر اب انگریز کیا جانے یہ چیزیں یار, سیکولر لبرل لوگ کیا جانے یہ خوشیاں. تو چند چیزیں ٹھیک کر لو بھائی, اس سے فائدہ کیا ہوگا, ہماری ساری خوبیوں کے طور پر اجاگر ہونا شروع ہو جائیں. اور جو میں بیان